بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹو نیوکلیئر آرمڈ رائیول نیشنز جی، انڈیا اور پاکستان. یہ سب کو معلوم ہے اور یہ صرف کوئی ایک ایگزامپل نہیں ہے پوری دنیا میں کہ جناب رائیول نیشنز جو ہوں اور نیوکلیئر پاورز ہوں ایک دوسرے کے ساتھ ہمسائے بھی ہوں. اس کے ایگزامپلز اور بھی ہیں لیکن میں ان کی ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جانا چاہوں گا. لیکن دا پوائنٹ از کہ اس وقت ٹو نیوکلیئر آرمڈ رائیول نیشنز ہیں انڈیا اور پاکستان. اچھا، ان کا جو ریئیکشن ٹائم ہے اگر خدا نخواستہ کوئی نیوکلیئر کی طرف جانا پڑتا ہے کسی کو بھی، پاکستان کو یا انڈیا کو، تو اس میں منٹ نہیں لگیں گے. اٹ ول ناٹ ٹیک منٹس، اٹ ول ٹیک سیکنڈس. اٹ ول ٹیک سیکنڈس. یہ سیکنڈوں کی بات ہے، منٹوں کی بات نہیں ہے، سیکنڈوں کی بات ہے. سیکنڈز میں ریئیکشن ہو سکتا ہے، اور سیکنڈز میں اگر ریئیکشن ہوگا تو یہ پورے ساؤتھ ایشیا میں کیا سچویشن بن سکتی ہے، میرے خیال میں اس کی ڈیٹیل میں جانا ضروری نہیں ہے. سب لوگ سمجھتے ہیں کہ پھر کیا سچویشن ہو سکتی ہے. اچھا، آپ سوچ رہے ہوں گے میں یہ ایگزامپل کیوں دے رہا ہوں. میں یہ ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم لوگ جو ہیں یعنی کہ اس ریجن کے لوگ جو ہیں یعنی کہ انڈیا، پاکستان، افغانستان، ایران، چلے اتنی بات کر لیتے ہیں، چائنا کو بھی بیچ میں انکلوڈ کر لیتے ہیں کسی حد تک. اگر اس کی میں کیلکولیشن کروں تو مشکل سے 2% ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرتے ہوں گے، بلکہ اس سے بھی کم. اگر ہم یورپین یونین کنٹریز کو ساتھ رکھیں تو اس کا کمپیریزن اگر کیا جائے تو میرے خیال میں 98% سے بھی زیادہ 98% سے بھی زیادہ یورپین یونین کنٹریز آپس میں ٹریڈ کرتی ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وی شوڈ اسٹارٹ ڈوئنگ ٹریڈ امیڈیٹلی، ٹھیک ہے، بٹوین آر نیبرنگ کنٹریز. ٹھیک ہے، ہماری پرائورٹی جو ہے وہ سیکیورٹی ایشوز ہیں. ہم نے سیکیورٹی ایشوز کو بھی ہینڈل کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بعد میں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ان میں سے کچھ باتوں کا ذکر جو ہے ابھی سنگاپور میں کور کمانڈر 1 کور لیفٹیننٹ جنرل نعمان ذکریہ نے کیا. جناب ایک وہاں پہ ایک سیکیورٹی کا ایک انٹریکشن تھا آئی وڈ سے، اور وہاں پہ یہ اس چیز کا ذکر کیا گیا اور اس میں لیفٹیننٹ جنرل نعمان ذکریہ صاحب نے اس کا ذکر جو ہے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کیا. ڈیٹر وار کی جو پالیسی ہے جو لے ڈاؤن کی ہوئی ہے فوج نے اور حکومت پاکستان نے اور ہماری افواج پاکستان اس پہ قائم ہے، اس کا ذکر کیا نعمان ذکریہ صاحب نے. اور ریئیکشن ٹائم کی جو انہوں نے بات کی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ جناب وہ منٹس میں نہیں ہوگا، کیونکہ دو نیوکلیئر رائیول نیشنز ہیں انڈیا اور پاکستان. اور اگر ریئیکشن ٹائم کا اگر ذکر کیا انہوں نے نعمان ذکریہ صاحب نے کہ انہوں نے کہا جناب کہ ریئیکشن ٹائم جو ہے وہ منٹس نہیں ہے، سیکنڈز ہے. بہرحال جو ٹریڈ کی بات ہے وہ اس میں نے ایگزامپل آپ کے سامنے رکھے ہیں. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر ہم تائیوان کا بھی ذکر کریں تو وہ بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. چائنا کا ایک بہت پرانا ایشو ہے تائیوان، اور تائیوان کے ساتھ ان کی ٹریڈ ابھی بھی ہے. ایشو اپنی جگہ، ٹریڈ اپنی جگہ، وہ انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے، وہ ایشو اس کو زندہ رکھا ہوا ہے اس ایشو کو. اور اگر ہم مشرف کی بات کریں تو مشرف کے دور میں مشرف بھی جب جاتے تھے وہاں پہ انڈیا میں تو وہ وہاں پہ ہمارے جو کور ایشوز تھے ان کو زندہ رکھتے تھے. اسی طرح اگر ہم ضیاء الحق کی بات کریں تو ضیاء الحق صاحب بھی جاتے تھے جب انڈیا، وہ بھی اپنے کور ایشوز جو تھے ان کو الائیو رکھتے تھے. اگر کرکٹ ڈپلومیسی کی ضیاء الحق کی بات کی جائے تو کرکٹ ڈپلومیسی اپنی جگہ، لیکن وہاں پہ جا کے وہ اپنے پیغام بھی راجیو گاندھی کو دے دیا کرتے تھے کان میں کہ کیا کتنا اسکرو ٹائٹ کرنا ہے، کتنا اسکرو ٹائٹ نہیں کرنا ہے. میں کورٹس میں بات کر رہا ہوں تو وہ کورٹ کیا تھا وہ خیر میں اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جاؤں گا اس وقت. خیر اینی ویز، سو یہ باتیں صرف اس لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جناب یس وی وانٹ ٹو ہیو گڈ ریلیشنز ود آر نیبرنگ کنٹریز، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ہم ایکویلٹی کی بیسس پہ کام کرنا چاہتے ہیں. آپ ہماری رسپیکٹ کریں، ہم آپ کی رسپیکٹ کریں گے. آپ ہماری سوورینٹی پہ آنکھ نہ اٹھائیں، اس میں جناب آپ انٹرفیئر نہ کریں. ہم آپ کی سوورینٹی پہ بالکل نظر نہیں رکھیں گے. اور یہ پراکسی وارز کا جو سلسلہ ہے یہ ختم ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. اس کے ساتھ ساتھ
جناب 60 دن کا سیز فائر ہوا ہے جناب بٹوین ایران اینڈ امریکہ. اس 60 دن کے اندر اندر ایم او یو سائن ہو سکتا ہے, یس. اس کے بعد جناب ایگریمنٹ سائن ہو سکتا ہے. اگر 60 دن کے اندر اندر نیٹی گریٹیز اگر طے نہیں ہوتی تو جناب وہ جو سیز فائر کا ٹائم سپین ہے وہ اسٹریچ ہو سکتا ہے, اور جناب جو ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اور ایک دفعہ یہ ایم او یو جو ہے ایگریمنٹ کی شکل اختیار کر گیا تو بہت اچھا ہو جائے گا پورے ریجن کے لیے. اس کے بعد ایک اور چیز جو یہاں پہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جناب جتنی مسلم کنٹریز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ابراہیم ایکارڈ جو ہے اس کو سائن کریں. اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے کیونکہ ہر ملک جو ہے اس کے اپنے اپنے ڈائنامکس ہیں, انٹرنل ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہیں, ان کو دیکھنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ جناب اس کے مطابق اگر ابراہیم ایکارڈ کو اکارڈنگلی ہر ملک کے حساب سے تھوڑی سی اس میں چینجز لائی جائیں تو شاید اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. کئی مسلم ممالک ہمارے سامنے ہیں جناب کہ ابراہیم ایکارڈ آنے سے پہلے ہی انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے, ان کے ڈپلومیٹک ٹائز بھی ہیں ان کے ساتھ, اور وہ جناب اس کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشنز بھی ہیں اسرائیل کے ساتھ. لیکن آگے کیا ہونا ہے اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. بجٹ کی بات بھی ضرور کریں گے جناب کہ بجٹ آنے والا ہے. بجٹ تو خیر ہر 15 دن بعد مہینے بعد ہی آ جاتا ہے, لیکن یہ جو بجٹ ہے یہ جناب جو کہا جاتا ہے کہ جناب پہلے ہفتے میں آنا ہوتا ہے جون کے, اس پہ ذرا زور زیادہ ہوتا ہے, اس پہ بحث زیادہ ہوتی ہے, اور اس پہ جناب لوگوں نے نظریں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب کیا ریلیف ملے گا عوام کو, کیا نہیں ملے گا. حکومت جو ہے بار بار کہہ رہی ہے کہ جناب وہ پیٹرول کی پرائسز کم کر رہی ہے, کچھ کی ہیں پرائسز انہوں نے کم, مزید کم کریں گی. اس سے کتنا فرق پڑے گا اور کتنے عرصے کے لیے یہ پرائسز جو ہیں کم رہیں گی. ایک چیز ذرا ذہن میں ضرور رکھیے گا, میں یہاں پہ کوئی انہونی بات نہیں کر رہا, بٹ وی آر ان اے سچویشن, یہاں پہ وار لائک سچویشن ہے, اور اسٹریٹ آپ کے سامنے, اسٹریٹ آف ہرمز کی سچویشن آپ کے سامنے, ایران امریکہ کی سچویشن آپ کے سامنے ہے. یس وی ہیو اے سچویشن ان پاکستان, اور ہم اکارڈنگلی اس کے مطابق بجٹ بنائیں گے. تھوڑا سا ٹف ٹائم ضرور ملے گا, لیکن یہ صرف یہ کہہ دینا, کوئی بھی حکومت ہو, کسی کی بھی حکومت ہو, وہ صرف یہ کہہ دے کہ جناب ابھی ٹف ٹائم ہے, ابھی عوام قربانی دے, تو عوام تو قربانی دیتی آئی ہے, دے رہی ہے اور دیتی رہے گی, لیکن یہ قربانی کتنے عرصے تک دینی پڑے گی اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا. جناب سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. زبیر صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی میں خیریت سے. زبیر صاحب پہلے ذرا تھوڑی سی بات کر لیں کیونکہ بجٹ از راؤنڈ دا کارنر, اور بجٹ تو چلے ویسے تو ہر 15 دن مہینے بعد آتا ہی ہے, لیکن یہ ذرا تھوڑا سا امپورٹنٹ اس لیے ہوتا ہے کہ ہر سال اس کی جناب بڑی تشہیر کی جاتی ہے کہ جناب بجٹ جو ہے آنا ہے. بٹ اینی ویز ابھی جو بجٹ آ رہا ہے اس میں آپ کو کوئی ریلیف نظر آ رہا ہے عوام کے لیے ادر دین دیز تھنگس, یہ جو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں یا جو خبریں چل رہی ہیں کہ جناب پیٹرول جو ہے وہ اتنے 40 روپے 41 روپے سستا ہو گیا ہے, اور اس طرح کی چیزیں. بٹ دین اگین لانگ رن میں ڈو یو سی اینی بریدنگ اسپیس فار دا ماسز, یس اور نو؟ نو. اوکے. بیکاز اس کی ایک تو یہ ریزن ہے کہ اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ جو حکومت ہے جب سے شہباز شریف پرائم منسٹر بنے تو یہ 5واں بجٹ ہوگا ان کا. ٹھیک. اور آپ کو میرے سے زیادہ سیاسی تاریخ پاکستان کی پتہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے علاوہ کسی کے پاس بھی یہ موقع نہیں آیا, کسی بھی سویلین پرائم منسٹر جس کو 5 بجٹ پیش کرنے کا موقع ملا ہو, یعنی کہ اپنا فل اکنامک ویژن امپلیمنٹ کرنے کا موقع ملا. اور زیادہ تر جتنے بھی ہمارے پرائم منسٹرز آئے 2 سال میں 3 سال میں کسی کی چھٹی ہو گئی تو وہ ان کا گلا شکوہ اپنی جگہ رہتا تھا کہ جی ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا کہ ہم آئے تھے 5 سال کے لیے اکنامک ویژن, اس کا ہم نے ہر سال بجٹ دینا تھا, اور 5ویں سال تو پھر ایسا سہانا ہو جاتا, پاکستان اتنی زیادہ ترقی ہو جاتی. سو شہباز شریف صاحب کم سے کم گلا شکوہ نہیں کر سکتے کہ جی مجھے موقع نہیں ملا. اگر آپ ایگریکلچر سیکٹر لیں, اگر آپ ٹریڈرز کو لیں تو ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ آپ میں اس سے صرف فگر دے دوں آپ کو کہ 600 بلین روپے ٹیکس میں سیلریڈ کلاس دے گا, اور ایگریکلچر سیکٹر جو 25% جی ڈی پی کا کنٹریبیوشن ہے وہ 10 بلین روپے. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کا پرابلم ہے کہاں. سو دیکھیں ایک چیز تو بڑی آبویس ہے نا کہ اس پہ میرے خیال میں کوئی بحث تو نہیں ہونی چاہیے, لیکن آپ کی ان پٹ ضرور چاہیے ہوگی. جب آپ ڈونر ایجنسیز اور لینڈنگ ایجنسیز پہ کاؤنٹ کر رہے ہو, ان پہ جناب آپ
بالکل نثار کر کے بیٹھے ہوں کہ جناب ان سے آئیں گی چیزیں تو آگے چلیں گی، تو وہ اس پہ جب اس طرح کی چیزیں ہو تو انڈیپینڈنٹ پالیسیز بنانا تو نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. سو پھر یہ بحث ہی کیوں نہیں ختم کر دی جاتی کہ جناب یہ ایسے ہونا چاہیے تھا، ویسے ہونا چاہیے تھا. اٹس اے فیلئر آف دا گورنمنٹ آف پاکستان. لینڈنگ ایجنسیز ہوتی ہیں دنیا بھر میں، وہ جا کے پروگرام لے کے آتی ہیں جب کسی بھی حکومت کو ضرورت ہوتی ہے، کسی بھی کنٹری کی حکومت کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس وقت ہماری جو اکنامک سچویشن ہے اس میں ہمیں آئی ایم ایف کی شدید ضرورت ہے، اور اس کے بغیر اگر آئی ایم ایف نہیں آئے گا تو ڈیفالٹ ہو جائے گا اٹس اون. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ جو ایک یو ہیو ٹو ورک آؤٹ اے کمپریہنسو پلان، اور اس کو گاہے بگاہے وقت کی ضرورت کے حساب سے آپ کو ری نیگوشیٹ بھی کرنا پڑتا ہے. میں آپ کو ایک صرف بتاتا ہوں کہ ابھی ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے. شہزاد اقبال نے ان سے انٹرویو کیا فائنینس منسٹر سے، تو فائنینس منسٹر کو انہوں نے کچھ سجیشن بھی دی کہ ہمارے پینلز نے کہا تھا کہ جی کانٹراسیپٹیو جو ہیں اس پر اگر آپ ڈیوٹی اور ٹیکس وغیرہ ہٹا دیں تو انکریج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. گورنمنٹ ایک پروگرام لے کے آتا ہے کہ تاکہ بنگلہ دیش نے کیسے 2.5% پاپولیشن انکریز سے 0.9% کر دیا، یا انڈیا نے 0.7%. تو یو ہیو ٹو اسٹڈی کہ بھائی یہ سب ایکشنز دیے تھے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ایکشنز دیے تھے. اب کانٹراسیپٹیوز پر ٹیکس پر فائنینس منسٹر کا جواب یہ تھا کہ ہم آئی ایم ایف سے بات کریں گے. ابھی آپ سے اگر آپ لینڈنگ انسٹیٹیوشن کو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ تو پھر اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ پھر فائنینس منسٹری پہ صحیح کہتے ہیں نا کہ وہ آئی ایم ایف چلا رہے ہیں. تو چلیں ٹھیک ہے، یہ تو بڑا اچھا اگزامپل آپ نے دیا. شہزاد اقبال نے بڑا اچھا سجیشن بھی دیا، لیکن شہزاد اقبال کی سنی نہیں گئی. لیکن اینی ویز چلیں، کوئی چیزیں کچھ سستی ہونے جائیں گی، کچھ کوئی مزید، یعنی کہ پیٹرول کی تو آوازیں آ رہی ہیں، لیکن پیٹرول کے ساتھ ساتھ چیزیں نتھی بھی ہیں نا، اس کے ساتھ ساتھ کافی چیزیں نتھی ہوتی ہیں، اسے کئی چیزوں پہ فرق پڑتا ہے، قیمتیں کم ہوتی ہیں. لیکن آپ کے خیال میں یہ قیمتیں جو ہیں، یہ جو بھی 40 روپیز 41 روپیز گیس یعنی کہ پیٹرول سستا ہو جائے گا تو اس سے اس کے بعد 15 دن بعد پھر ریوائیو ہو جائیں گی پرائسز، تو پھر اس کے بعد بیک ٹو اسکوئر ون والی سچویشن رہے گی، یا اسی طرح چلتا رہے گا یہ سلسلہ؟ اب یہ تو وہ انٹرنیشنل امپلیکیشنز ہیں، کب ٹرمپ صاحب راضی ہوں گے تو ایگریمنٹ کرنے میں ایران کے ساتھ، تمام چیزیں جتنی جلدی حل ہوگی، سپلائی چین بحال ہوگی، ٹھیک. تو پھر ہم اس لیول پر پہنچیں گے جو وار سے پہلے تھا. اس سے پھر ظاہر سی بات ہے دوسری چیزیں بھی امپیکٹ ہوں گی. لیکن یہ سال مشکل سال ہوگا، باوجود اس کے کہ اگر ہم سوچ بھی لیں کہ جنگ ختم بالکل پرماننٹ ہو جائے گی اور سپلائی چین بحال ہو جائے گی، تو یہ سال بہت ہی مشکل ہوگا پاکستان کے عوام کے لیے، کیونکہ معیشت کی صورتحال ایسی ہے کہ اس میں کوئی گنجائش بھی نہیں بہتری لانے کے لیے عوام کے لیے. یہ پہلی بات تو یہ. ہم تو کہتے ہیں آئندہ پرائسز گرنے کی بات ہوگی. پہلی بات تو ہے آئی ایم ان ٹوٹل ڈس ایگریمنٹ ود دا پالیسی جو حکومت نے چلائی تھی جنگ شروع ہونے کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کے حوالے سے. اور اس کی ایک سب سے بڑی اگزامپل جو ہے پیٹرول سب کے لیے مہنگا ہوا ہے، سب کنٹریز کے لیے مہنگا ہوا ہے. خطے میں اگر ہم دیکھیں انڈیا نے ہارڈلی پیٹرول پرائس انکریز کی ہے، بنگلہ دیش نے 16% پیٹرول پرائس انکریز کی ہے، پاکستان نے 60%. پاکستان کی معیشت کی حالت اتنی تباہ کن تھی کہ پاکستان سسٹین ہی نہیں کر سکتا تھا. سو وہ جب آپ کو جب مشکل وقت آتا ہے، اور ہمیشہ مشکل وقت آتا ہے، کبھی کووڈ آ گیا، کبھی انٹرنیشنل فائنینشیل کرائسس آ گئے، کبھی جنگ آ گئی، تو اس میں صرف فرق پھر سامنے نظر آتا ہے کہ کس کی معیشت جو ہے زیادہ ایک اسٹرانگ بیسس پر کھڑی ہے. انہوں نے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو ونڈ فال پراپرٹ دیا، اور اب باتیں یہ ہو رہی ہیں، اس کی ایکنالجمنٹ بھی حکومت کی طرف سے آ گئی کہ وہ ونڈ فال پراپرٹ جو دیا اس کو کس طرح سے ٹیکس کرے. بھائی بات یہ تھی آپ نے ونڈ فال پراپرٹ ہونے کیوں دیا تھا؟ ایک مشکل وقت تھا، آپ کو سمجھ ہونی چاہیے تھی کہ اتنا پیٹرول کی پرائس ہم بڑھائیں گے، اس کی جیسے آپ نے کہا دوسری اشیاء کی قیمتیں مہنگی ہوں گی تو ہم نہ بڑھائیں. لیکن انہوں نے کیا، پھر انہوں نے ڈیزل کے معاملے میں غلط فارمولا یوز کرتے رہے، اور غلط فارمولا کی وجہ سے یہ 150 روپے فی لیٹر جو تھے جو ہماری ریفائنریز تھیں ان کو ایک پروفٹ آپ دیتے رہے. انٹل انلیس اتنا شور مچا اپوزیشن کی طرف سے، ہم سب کی طرف سے اتنا شور مچا کہ وہ سسٹینیبل نہیں تھا، اور پرائم منسٹر نے آ کے 135 روپے فی لیٹر کم کر دیا.
اور یہ نہیں بتایا کہ وہ کم کیوں کر دیں. انہوں نے صرف یہ کہا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ اور کم کر دیں. یہ تو نہیں کہا کہ یہ پیٹرول پرائسز انٹرنیشنل کم ہو گئی یا ڈیزل کی پرائسز, کیونکہ وہ فارمولا ہی غلط استعمال کر. آئی ایم ایف آلسو پوائنٹڈ آؤٹ غلط فارمولا استعمال کر. سو یہ اگر آپ اتنے کیجول ہیں, اور ہم ہر روز دیکھ رہے ہوتے تھے کہ پرائم منسٹر چیئر کر رہے ہیں میٹنگز کے, جی تو مشکل وقت ہے اس میں اکانومی کو, وہ زوم پر وہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں, سارے مشیر, سارے وزیر, اور پتہ نہیں کون کون سے ارسطو بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو ایک کسی کو سمجھ نہیں آئی جب بار بار ہم کہہ رہے تھے کہ یار آپ غلط فارمولا استعمال کر رہے ہیں. ایک دکاندار کو بھی سمجھ ہے کہ آپ نے ایک پرائس کیسے کر رہے ہیں. 30% آپ امپورٹ کر رہے تھے صرف ڈیزل, 70% یہاں لوکل ریفائن ہو رہا تھا, اور وہ 30% کی جو پرائس تھی وہ 70% پر بھی لگا دی, اور پاکستان کے عوام کو چونا لگا دیا کہ 150 روپے فی لیٹر فائدہ پہنچا دیا گیا. سو آئی مین ہاؤ کین دا گورنمنٹ جسٹیفائی دیٹ؟ سو اسی طرح سے پیٹرولیم لیوی, پیٹرول پرائسز آپ انکریز کر رہے ہیں, ساتھ میں پیٹرولیم لیوی کا جس کا کوئی ریلیشن شپ ہی نہیں ہے بٹوین دا انٹرنیشنل آئل پرائسز اینڈ پیٹرولیم لیوی. آپ پیٹرولیم لیوی بڑھانا شروع کر دیا. اس کو آپ کو پتا ہے کہ اس کو کتنا شور مچا ہے, اب بھی مچ رہا ہے, لیکن یہ کیا کہنا چاہیے کہ وہیں کے وہیں کھڑے میں ضد میں یا ڈٹائی سے ایک منسٹر صاحب نے تو یہ تک کہا کہ جی جب لوگ ٹیکس نہیں دیں گے تو ہمیں یہی 2 طریقے ہیں کہ ہم بجلی کے بلوں میں ٹیکس ڈالیں یا پیٹرول میں ٹیکس ڈالیں. جہاں کسی کے پاس چوائس ہی نہیں, موٹر سائیکل والا جائے گا اس کو 120 روپے دینے ہی دینے ہیں وہ اس میں فی لیٹر پیٹرول. تو اب یہ ظلم ہے, زیادتی ہے ظاہر ہے. زبیر صاحب ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک لے لوں واپس آتا. سابق گورنر سندھ اور کسی زمانے میں میرے کولیگ بھی رہ چکے ہیں جناب. دیکھیں ایک سچویشن ہے, وی آر ان اے سچویشن, ایوری ون از ان اے سچویشن, پوری دنیا ایک سچویشن میں اس وقت گھری ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ایک اکنامک امپیکٹ ہے ساری دنیا پہ ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ایران امریکہ وار ہے جس کی وجہ سے پرابلمس کریٹ ہوئی ہیں, اسٹریٹ بند ہو گیا, اسٹریٹ کبھی کھل گیا, کبھی جناب سٹرائکس ہو گئی ایران پہ, ایران نے دوبارہ سٹرائکس کر دی جناب گلف کنٹریز میں, یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. ٹھیک ہے, دیر از اے سیز فائر فار لائک 60 days, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ایک ایم او یو سائن ہونا ابھی بھی باقی ہے بٹوین امریکہ اینڈ ایران, وہ بھی ہونا ہے. اچھا, اس کے بعد جناب پھر ایک ٹائم سپین ہے, اس کے اندر سارے نیٹی گریٹیز جو ہے وہ طے ہونے ہیں. اچھا, وہ بھی اگر طے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ, بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں ہوتے تو اس کو جناب سٹریچ کیا جائے گا 60 days کے پیریڈ کو, ختم ہوگی بات. ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, پھر بھی اکانومی کے امپیکٹس جو ہیں وہ اوور نائٹ تو ختم نہیں ہوں گے پوری دنیا پہ. ہم اپنی بات کر لیتے ہیں, پاکستان کی بات کر لیتے. پاکستان کے اندر آئندہ آنے والے 6 مہینوں میں اگر یہ سارا سلسلہ جو ہے ایگریمنٹ تک پہنچ جاتا ہے, مطلب بٹوین امریکہ اینڈ ایران, تو پاکستان کے اندر کیا حالات ہو سکتے ہیں when it comes to economy. میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. عام آدمی کو کیا 6 مہینے بعد, سال بعد کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ دیکھیں, اگر معاہدہ ہو گیا اور زبردست معاہدہ ہو گیا جس میں ایران, جس معاہدے کا سے مطلب یہ بھی ہو کہ ایران پر جو سینکشنز لگی وہ بھی ختم ہو جائیں, کیونکہ آپ نے پاکستان کے امپلیکیشنز کے حوالے سے بات کی, تو ایران پر سینکشنز اگر ختم ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن جو ہے وہ ہم اس کو آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ایران سے ہم پیٹرول لے سکتے ہیں جو سستا ہے بہت compared to the other countries جو ہمارے present sources ہیں. تو گیس بھی آپ کو سستی مل سکتی, پیٹرول بھی آپ کو سستا مل سکتا ہے, اور آپ پھر ایران کے ساتھ بہت ٹریڈ کر سکتے. دیکھیں نا, ایک ہمارا جو ایک بہت مشکل رہی ہے اور جس کی وجہ سے ہماری معیشت بالکل پھنسی ہوئی ہے, دنیا بھر میں جو ترقی جن ممالک نے کی ہے اس کی اسینشیل انگریڈینٹ یہ ہے ٹریڈ ود ان دا نیبرز. یہ سب سے پہلے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو آپ آسین کنٹریز کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان کی جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ 80% سے زیادہ ود ان دوز کنٹریز ہوتی ہے. آپ یورپین یونین آپس میں کنٹریز جو ہے 98% کرتے ہیں. جی, 98% ٹریڈنگ ہے ان کی. پاکستان کا دیکھ لیں کہ ایران کے ساتھ سینکشنز کی وجہ سے نہیں, انڈیا اور افغانستان کے ساتھ جنگ کی وجہ سے, تو آپ 4 میں سے 3 کے ساتھ تو آپ کوئی ٹریڈنگ ہی نہیں. تو اگر ایران کے ساتھ کم سے کم, بائی دا وے میں تو وہ اس کا بھی جواب دینا چاہوں گا انڈیا اور افغانستان کے حوالے سے. تو
ایران کے اوپر سینکشنز اتر جاتی تو پاکستان کا وہ جو ریلیشن شپ ہے، بزنس ریلیشن شپ، وہ بحال ہو جائے گا. اور دو تو چیزیں اسپیسیفکلی، جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے جو پچھلے 10-12 سال سے پھنسی ہوئی ہے، وہ بحال ہو جائے گی اور پھر پاکستان تیل لے سکے گا، تو ٹھیک ہے. بہت ہی اچھا ہو جائے گا. اچھا چلیں، یہ تو ہو گیا ایران کے اگر حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، امریکہ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، تو یہ اس وقت کا سینیریو ہے. آپ انڈیا کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، دیکھیے ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے اور بےحد احترام کرنا چاہیے ہر ایک کی رائے کا. لیکن جب جس ملک میں ڈبیٹ، ہم معیشت کی بات کر رہے ہیں اور ایک وہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہت زیادہ پیچھے رہ گئی. آج سے 30 سال پہلے ایسا نہیں تھا، آج سے 25 سال پہلے ایسا نہیں تھا. پاکستان انڈیا، بنگلہ دیش، مالدیوز، ان سب کنٹریز سے بہت آگے تھا. آج وہ ہمارے سے بہت آگے. بنگلہ دیش کی جو پر کیپٹا ہے ہمارے سے 60% زیادہ ہے، انڈیا کی اس سے بھی زیادہ ڈفرینس ہے. اینڈ دا گیپ ایوری ایئر از وائڈنگ اینڈ اٹ ول کنٹینیو ٹو وائڈن. پاکستان میں جو غربت کے حوالے سے، ان امپلائمنٹ کے حوالے سے ساری چیزیں، تو بات یہ ہے کہ بالکل انڈیا اور انڈر مودی ہیز بین اے ڈیزاسٹر فار پاکستان. پاکستان کے ساتھ جو تعلقات خراب ہمیشہ سے ہی انڈیا کے ساتھ زیادہ تر رہے ہیں، لیکن مودی کے آنے کے بعد زیادہ خراب ہوتے چلے گئے. لیکن پھر بھی یہ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی اگر پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن ٹریڈ نہیں ہوتا تو اس کی ایک اکنامک کانسیکوینس ہے، اور وہ اکنامک کانسیکوینس جو ہے وہ پاکستان کے عوام، جو عام شہریوں کے، اگر آپ کو ٹماٹر یا چینی سستی ملتی ہے واگا کے اس طرف سے 30 کلومیٹر اندر جا کے، تو وہ پاکستان کے عوام کے لیے تو فائدہ ہی ہوگا. الیٹ کو تو چاہے وہ 300 کا ٹماٹر ہو فی کلو یا 30 روپے کا ہو، انہوں نے تو پھر بھی ہم سب نے اچھے طریقے سے کھانا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ ٹریڈ نہیں کریں گے، سو آئی تھنک وی ہیو ٹو، جب ہم یہ ڈبیٹ کرتے ہیں جس میں ہم ایک نیریٹو رکھتے ہیں کہ ایز اف کہ دیر از نو اکنامک کانسیکوینس، دیر از این اکنامک کانسیکوینس، اور ہر ایک کو رائے دینے کی آزادی ہونی چاہیے اور ڈبیٹ ہونا چاہیے. اور چونکہ یہ اس وقت پی ایم ایل این کی حکومت ہے، اور میں اس وجہ سے زیادہ یاد دلاتا ہوں، ون آف دا ریزنس that I went and joined Mian Nawaz Sharif in the first place. One of the reasons، 3-4 reasons، ایک ان کی فورن پالیسی کی اپروچ تھی، خاص طور پر نیبرز کے ساتھ. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اینڈ انڈیا became nuclear in May 1998. Within 8 months of that, Vajpayee Saab, a BJP prime minister, was coming to Lahore and he signed a peace agreement, Lahore peace agreement. He went to مینار پاکستان. وہاں جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے وہ پاکستانی اس کے لیے بڑے اچھے. یہی مودی صاحب کو میاں نواز شریف نے لاہور بلایا، بڑا کرٹیسائز کیا گیا، پہلے بھی کرٹیسائز کیا واجپئی کو آنے سے. تو پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے ریلیشن شپ اتنے خراب ہوتے ہیں تو آپ کو بہت بولڈ اسٹیپ اٹھانا ہوتا ہے. اس میں رسک بھی ہوتا ہے. انور سادات نے اٹھایا تھا وہ اسٹیپ اسرائیل کے ساتھ ریلیشن شپ بحال کرنے کے لیے. ہی پیڈ دا پرائز فار اٹ. بٹ یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ بزنس ایز یوزول چلتا رہے، اسٹیٹس کو چلتا رہے، اور ہم صرف یہ کہہ کے اٹھ جائیں کیونکہ ایلیٹ فیصلہ کرتے ہیں اور ایلیٹ کے نزدیک یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہوتی. لیکن پاکستان کے عوام کے لیے یہ چیزیں امپورٹنٹ ہوں گی کہ اگر ریلیشن شپ بحال ہو. اور پاکستان ویسے ہی مشرف صاحب کی آپ ایگزامپل لیں، وہی مشرف صاحب. ایک منٹ مشرف صاحب کی طرف چلتے ہیں. میں ذرا تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہوں گا میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے. آپ نے کہا جی میں نے میاں نواز شریف صاحب کو اس لیے جوائن کیا تھا کہ ان کی اپروچ ٹورڈز دا نیبرز وہ ذرا مختلف تھی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کیا ابھی وہ اپروچ نہیں ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، دیکھیں بی جے پی کا جو سٹینس ہے وہ سب کے سامنے ہے، اس پہ ڈیٹیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے. وہ بڑا نیگیٹو ہے، بہت نیگیٹو ہے ٹورڈز دا مسلمز اینڈ ٹورڈز پاکستان. ٹھیک ہے، بٹ دین اگین اس وقت میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، جیسے آپ ذکر کر رہے تھے کہ جب آئے، بالکل سب کو پتہ ہے، مودی یہاں پہ آئے، آ کے انہوں نے جناب ملے بھی نواز شریف صاحب سے، اور ساری باتیں سب کو پتہ ہے، اس پہ بھی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ پوائنٹ از کہ ایٹ دس پرٹیکولر مومنٹ اف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹریڈ ود آر نیبرز، کیا میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے اس وقت کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ کوئی سمودن ہو سکتے ہیں ٹائز ود انڈیا؟ بٹ کیپ ان مائنڈ یہ کور ایشوز جو ہے جب تک رہیں گے، بٹ یہ لانگ لاسٹنگ ریلیشن نہیں رہتا جب تک کور ایشوز سارٹ آؤٹ نہ کر لیے جائیں. اور یہ جو ڈیبیٹ ہے نا کہ جناب فائنینشیل جو ہوگی وہاں پہ فائنینسز کی لین دین ہوگا، پیسے کا لین دین ہوگا،
اور تو پھر یہ جناب جو ایشوز ہیں وہ خود بخود سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اس سے میری تھوڑی سی ڈس ایگریمنٹ ہے, لیکن دین اگین ٹھیک ہے ٹریڈ ہونی چاہیے. ہماری تو صرف 2% ٹریڈ ہے انڈیا کے ساتھ, بلکہ نیبرز کے ساتھ سب کے ساتھ. سو وہ ہونی چاہیے. کمپیریزن اگر کیا جائے یورپین یونین کے ساتھ, یورپین یونین کنٹریز کے ساتھ, تو وہ بہت کم ہے. تو یہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب کو رول پلے کر سکتے ہیں. میاں نواز شریف مجھے نہیں پتا کتنے ایکٹیو ہیں اور رول پلے کر سکتے ہیں, لیکن ان کی تھنکنگ تھاٹ پروسیس, پہلے تو تھاٹ پروسیس ہوتا ہے, ان کی تھاٹ پروسیس جو تھی ود ریلیشن ود ریگارڈ ٹو دا ریلیشن شپ اینڈ ٹریڈ ود انڈیا اور ود افغانستان اینڈ نیبرز جنرلی واز کمپلیٹلی ڈفرنٹ فرام دا ون جو شہباز شریف کی ہمیشہ سے رہی ہے. سو یہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں, یہ میں ہمیشہ سے ایک چیز کہتا ہوں بشر کہ یہ جو they just happen to be brothers, but thinking wise on economic policy, on foreign policy, on every other policy, on governance, liberal, Pakistan کس طرح کا ہونا چاہیے, لارجر ایشو میں کانسیپٹ میں ایکسٹریمزم کیسے ختم کروں, وہ میاں نواز شریف کی جو تھاٹ پروسیس ہے وہ بالکل ڈفرنٹ تھا. مطلب وہ so and I don't think so he can play any role in that. بٹ اتنا مجھے پتا ہے کہ پچھلے 4 سال سے اگر وہ پرائم منسٹر ہوتے تو وہ کچھ نہ کچھ بیک ڈور پہ کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہوتے. ابھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا, اور یہ بڑی ان کی بیٹی مریم نواز, یہ پچھلے سال کی بات ہے, جنگ سے پہلے کی بات ہے, اپنے سے پہلے کی بات ہے, کہ اس میں وہ آئی تھیں, یہ کچھ سکھ آتے ہیں نا یہاں آتے ہیں, تو اس میں جب مریم نواز نے ان سے میٹنگ کی تو انہوں نے بڑی ایک زبردست بات, انہوں نے کہا میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ ہم سایوں سے لڑتے نہیں. اس میں بڑی ڈیپتھ ہے, آئی مین اس میں بڑی ڈیپتھ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان ایک دیکھیں نا ہمیں, اور پھر دوسرا ہم نے کلو بھی لینا ہے نا, جس طرح چائنا ہمارا سب سے اچھا دوست ہے, ان کا جو کور ایشو ہے تائیوان کے ساتھ کور ایشو ہے نا, ٹینس آف بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ ہوتی ہے, ٹینس آف بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ ہوتی ہے, ایک پٹاخہ نہیں پھٹتا. بھائی دو چیزیں ہیں نا, ایک ہے ایشو ہے چائنا ہیز ناٹ گیون اپ, چائنا ہیز گیون اے شٹ اپ کال ٹو یو ایس. ابھی جب وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ گئے ہوئے تھے چائنیز دورے پر, اور انہوں نے دورے سے پہلے کوئی انٹرویو میں تائیوان کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کی تھی, چائنیز لیڈرشپ گیو ہم اے شٹ اپ کال کہ بھائی آپ تائیوان کا ریزالو کریں, یہ ہمارا مسئلہ ہے. اور واپسی پر انہوں نے بالکل پوزیشن چینج کر دی ٹرمپ صاحب نے کہ جی ہم تو ہزاروں میل دور ہیں اور یہ تو چائنا کے قریب ہے تائیوان, اور وہی حل کرے گی. پوائنٹ یہ ہے کہ جو وہ ایگزامپل اسی طرح سے ہسٹری میں آپ جا کے, چائنا اور یو ایس کی لڑائی تھی, ریکگنائز نہیں کرتا تھا امریکہ ٹل 1971-72, پھر کیا, اور پھر اس کے بعد اتنی کلوز ریلیشن شپ ہوگی, ایک ریکگنیشن آئی کہ بھائی ہم ایک لڑائی کر کے نہیں بیٹھ سکتے. بہرحال میرا پوائنٹ آف ویو کین بی رانگ, بٹ یور پوائنٹ آف ویو از کہ میں جو سمجھ رہا ہوں, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے پلیز کریکٹ کر دیجیے گا. میں جو آپ کی بات سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جی ریلیشنز جو ہیں, ٹریڈ ہو, ریلیشن جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی بھی بات کر رہے ہیں آپ انڈائریکٹلی, تو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو, ٹریڈ ہو, یہ ہونی چاہیے ہے ہماری نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ انکلوڈنگ انڈیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایشوز ہیں ان کو بھی زندہ رکھنا چاہیے. ان کو ہمارے جو ایشوز ہیں ان کو وی شوڈ کیپ دم الائیو. اور آپ ایگزامپل تائیوان کا دے رہے ہیں, چائنا کا دے رہے ہیں, اس کو میں مشرف کی ایگزامپل آپ کو اس لیے دیتا کہ مشرف صاحب نے بھی یہی پالیسی کی تھی نا, پیپل ٹو پیپل لیول پر کرکٹنگ ٹیمز ایک دوسرے جا رہے ہیں. ہی ایکچولی انکریج, ہی واز اے گریٹ ایمبیسڈر فرام پاکستان. وہاں جا کے وہ جس طرح سے بات کرتے تھے انڈینس کے ساتھ, جہاں ایشو آتا تھا کرکٹ کا تو کھل کے تعریف کرتے تھے, لیکن جہاں کور ایشو کی بات آتی تھی وہ کھڑکا کے رکھ دیتے تھے انڈینس کو. آپ نے دیکھا تھا پبلک. سو آپ کے اپنے ایشوز ہیں, وہ آپ اپنے ایشوز رکھیں, بٹ آپ اس کے ساتھ ساتھ سو وہی مشرف جو کہ 99 میں اپوز کیا تھا واجپئی کا وزٹ, اسی واجپئی کو وہ ہمیشہ کریڈٹ دیتے ہیں اور بڑا کہتے ہیں کہ اسٹیٹس بنتے ہیں, اور جو کہ تھے. مطلب مودی از اے ڈیزاسٹر ایز فار ایز پاکستان از کنسرنڈ, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. وہ وی پی سنگھ, کیا وہ جو پرائم منسٹر تھے کانگریس کے, پھر واجپئی صاحب, آئی مین دے ور اسٹیٹس مین. یہ تو ہمارے قسمت بھی خراب ہے کہ جی ہمارے یہ جو ملا ہمیں پرائم منسٹر ڈیل کرنے کے لیے وہ اتنا مشکل ہے, لیکن بہرحال کوشش ضرور کرنی چاہیے. ریلیشن شپ تو مشرف ایک واقعہ کوٹ کرے تو آپ کو ڈیفینیٹلی پتہ ہوگا, شاید کچھ لوگوں کو پتہ نہ ہو, کہ واجپئی کے ساتھ تو ریلیشن شپ مشرف نے اس وقت بھی رکھے جب واجپئی واز ناٹ ان پاور اینی مور, اور وہ واجپئی کے پاس مشرف صاحب جو ہیں وہ تو
حلیم بڑی اچھی بناتے تھے, ان کے پاس حلیم کھانے پہنچ گئے تھے ان کے پاس. سو مطلب کہ وہ دیٹ واز یو نو, آپ جو بات کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا میں کسی میں حد آپ تک کو سوری میں ایک اور واقعہ سناؤں گا. جی جی پلیز گو کہ اہیڈ. 1983 میں پاکستان انڈیا کی ٹینشن بہت پیک پر پہنچ گئی تھی اور دونوں کی فوجیں بارڈر پر لائن اپ ہوئی اور ایسا تھا کہ جیسے جنگ ہو جائے. پاکستان کرکٹ ٹیم انڈیا گئی تھی, ظہیر عباس کپتان تھے, دلی میں ٹیسٹ میچ ہونے. اب ٹینشن کیسے کم کی جائے, ضیاء الحق تھے صدر پاکستان, جی انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ وہ پاکستان اور انڈیا کے ٹیسٹ میچ دیکھنے دلی جائیں گے. جی ہاں جی ہاں راجیو گاندھی وہاں پرائم منسٹر تھے, وہ بھی پریشان ہو گئے کہ یار ہماری اتنی ٹینشن ہے کہ آ رہے ہیں. جی ہاں. بٹ واٹ آپشنز, ان کی جو فورن آفس میں اور ان کے ارد گرد جو ایڈوائزر تھے, انہوں نے کہا سر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, یو ہیو ٹو ریسیو the president of Pakistan and you have to go with him to the match. stadium to watch. And tensions کم ہوگی. تو ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے, اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی سودے بازی کرنے جا رہا ہے. پاکستان کے عوام کو ایک تو ٹرسٹ کرنا چاہیے اپنی لیڈرشپ. ٹھیک ہے, وہ کرکٹ ڈپلومیسی کسی حد تک کامیاب بھی ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو آئی بال ٹو آئی بال سچویشن بنی ہوئی تھی دونوں فورسز کی, انڈیا کی اور پاکستان کی فورسز کی, وہ بھی جب انہوں نے جو بات اس وقت کے پرائم منسٹر کو ضیاء الحق صاحب نے کان میں کہی, وہ بھی کافی تھی کہ ہم نے صرف ایک سکرو ہی ٹائٹ کرنا ہے. سو اینی ویز وہ سارے پیغامات بھی ساتھ ساتھ ضیاء الحق صاحب دیتے رہے. ایک کمرشل بریک لینی ہے زبیر صاحب, میں نے بریک لے کے واپس آتا ہوں. ابھی باتیں چل رہی ہیں 28ویں ترمیم کی, پھر اس میں جناب ایک چیز یہ بھی آ رہی ہے کہ شاید ڈویژنز ہمارے پاس جو ہیں وہ کافی ہیں, اور ان ڈویژنز کو اگر ڈویژنز کو کنورٹ کر دیا جائے صوبوں میں, آل اوور پاکستان ڈویژنز ہیں, جتنے بھی ڈویژنز ہیں وہ صوبے بنا دیے جائیں. آپ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے, تو وہ ان سب کو اگر صوبے بنا دیا جائے تو وہ ایک آلریڈی یہاں پہ ایک سٹرکچر تو موجود ہے. سو اس کی طرف جایا جائے تو ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہے صوبے بنانے کی. اور شروعات جو ہیں وہ اگر بلوچستان سے کر دی جائے, ساؤتھ بلوچستان سے اور ساؤتھ پنجاب سے, تو میرے خیال میں سندھ کو اور کے پی کے کو اعتراضات کم ہوں گے. ایسا ہو سکتا ہے, یا دیر از اندر آپشن. سوری میں آپ کو یہاں پہ ذرا تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں. دوسری آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ جناب وہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جناب انسٹیڈ آف گوئنگ فار دا پروونسز, نیو پروونسز, لوکل گورنمنٹ سسٹم کو دوبارہ سے ان پلیس لایا جائے جیسے مشرف کے دور میں تھا, اور لیکن اس کے جو فنڈز ہیں وہ چیف منسٹر ڈسپرس نہ کرے, کوئی کمیٹی بنا دی جائے. Is there a possibility, ایسی کوئی possibility ہے, ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اتنے فار ریچنگ چینجز ان دا کانسٹیٹیوشن اگر کوئی کرنے چاہ رہا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹ شوڈ ہیو دا مینڈیٹ آف تو ریفرینڈم کروا لیں نا. اگر ریفرینڈم کرا لیں زبیر صاحب, اس الیکشن کے کمیشن کے انڈر تو میں کچھ بھی نہیں ایکسیپٹ کروں گا. جو نیشنل اسمبلی کے اور پروونشل اسمبلی کے الیکشن میں وہ حرکتیں کر سکتے, تو ریفرینڈم میں کیا کرے گا؟ وہ تو وہ کریں گے, رزلٹ وہ آئے گا جو کہ ضیاء الحق کے ریفرینڈم میں آیا تھا. تو وہ لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. میں کہہ رہا ہوں پہلے تو اصولی طور پر دس اسمبلی ڈز ناٹ ہیو دا رائٹ ٹو میک سچ overwhelming changes in the constitution of Pakistan. They have no right, they have no mandate. اور کیونکہ اس کا دیکھیں ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس قسم کی چیزوں کا, جس طرح پروونسز کی بات ہو, مثال کے طور پر الیکشن کا وقت آتا ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی کی اگر یہ تھنکنگ ہے کہ اس سے پاکستان کے مسائل حل ہوتے ہیں, they should form that this part of their manifesto, take it to the people during the election campaign. If they get the vote, they can do any change. پہلی بات تو اصولاً. So this representative body in the National Assembly does not have. Second چیز یہ ہے کہ یہ بالکل کچھ نہ کچھ thinking, جس طرح اگین انڈیا کی ایگزامپل دیں, انڈیا میں صوبے بنے ہیں, اسٹیٹس بنے ہیں 1947 کے بعد, یو پی چینج ہوا ہے, بہت سی دوسری چینجز آئی ہیں, اور جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ چینج کرتے جاتے ہیں. اب پاکستان میں ہم نے ایک ایسی ضد پکڑ لی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نیجی کو چینج ہی نہیں کرنا. اب اگر چینج نہیں کرنا تو اسٹیٹس کو بھی پر بھی ایکسیپٹنس نہیں ہے کہ اسٹیٹس کو بھی خراب ہے, اور چینج بھی نہیں کرنا, تو پھر کرنا کیا ہے؟ لوکل گورنمنٹ کا جو آپ کی مشرف صاحب کی ایگزامپل تھی, بالکل وہ تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کسی چینج ہونے میں, وہ تو ایک آلریڈی آئین کا حصہ ہے. لیکن اس میں ایک چھوٹی سی چینج میں ذکر کر رہا ہوں, اس پہ آپ کی ان پٹ چاہوں گا کہ وہ اس وقت صوبوں کے چیف منسٹرز فنڈز ڈسپرس کرتے تھے,
اس میں تھوڑی سی چینج کر دی جائے تو وہ آپ کے خیال میں ٹھیک ہوگا یا نہیں؟ نہیں دیکھیں نا، پہلے تو لوکل گورنمنٹ کو میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. جی جی. اسلام آباد ہمارا کیپٹل، وہاں 3 سال سے وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن، 3 سال سے اگر آپ اسلام آباد میں الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں، آپ اتنے بڑی چینجز کی کیا بات کریں؟ اب کراچی میں چاہے دھاندلی شدہ ہے یا جو بھی ہے، ایک لوکل گورنمنٹ ہے، اس کے فنڈز کا ڈسبرسمنٹ کا طریقہ آئین میں لکھا ہوا ہے. وہ مجھے اور آپ کو ہو سکتا ہے ڈفرنس آف اوپینین ہے. ایک تو پاکستان میں مسئلہ ایک اور بھی ہوتا ہے، اگر حکومت پروونس میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی ہے، اسی پولیٹیکل پارٹی کا لوکل گورنمنٹ ہے، جیسے یہاں کراچی میں ہے، تو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا لوکل گورنمنٹ سے، بیکاز ایگزیکٹلی وہی ہوگا جو پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کی تھنکنگ ہوگی. اگر وہ چاہتے کہ کراچی میں یونیورسٹی روڈ کھل جائے تو وہ کھل جائے گی. اگر وہ چاہیں گے کہ نہیں کھلے، اگر اس طرح سے سلسلہ چلتا رہے تو اس سے لوکل باڈی، آپ لا جتنے مرضی قانون بدل دیں کوئی فرق نہیں پڑے. تو لوکل باڈی کا تو بالکل اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں. پنجاب میں کیوں نہیں الیکشن؟ there's no answer to this. تو صوبے بنانے کی تو بالکل بات کی بات ہے، اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے نا. لوکل گورنمنٹ ہے، آئین کا حصہ بھی ہے، لیکن نہیں کرواتے. ٹھٹائی ہے، جو مرضی کر دیں. بائی دا وے پی ٹی آئی کی بھی جب حکومت تھی 2018 سے، انہوں نے بھی نہیں کروائے تھے پنجاب میں الیکشن. تو یہ تو اس کا، اور صوبے بنانے کا جو ہے یہ اتنا سینسٹیو معاملہ. آئی ایم بائی دا وے آل فار اٹ. مطلب آل فار اٹ ان اے سینس کہ جو بھی اسٹرکچرل چینجز کر کے، میننگ فل چینج کر کے. لیکن آئی تھنک آپ کو ضرور آئیڈیا ہوگا کہ سندھ میں فار ایگزامپل اگر کوئی کراچی کو نیا صوبہ بنانے کی بات کرتا ہے تو اٹس اے نان اسٹارٹر. سمپلی اٹس اے نان اسٹارٹر. آپ ایک ایسا پولیٹیکل طوفان کریٹ کریں گے اور بعد میں بیک آؤٹ کر دیں گے. لیکن یہ دیکھیں، میں جو آپ سے پوچھنا چاہوں گا، میری تو رائے ایک الگ چیز ہے. یہ ان سب کو آن بورڈ، پیپلز پارٹی کو، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو، اور یہ آن بورڈ کیوں نہیں لے لیتے؟ ان سے ڈسکس کیوں نہیں کرتے؟ یا کیا ہے انہوں نے ڈسکس، یا ہمیں نہیں پتہ، یا ہمارے سامنے نہیں لایا گیا کہ جناب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ کراچی کو مطلب کہ یہاں پہ ہوتی ہے نا، ریومرز چل رہی ہوتی ہیں، یا ڈرائنگ روم ٹاکس ہو رہی ہوتی ہیں زبیر صاحب، اور کوئی بن سگار کے اوپر، آپ سمجھ رہے ہیں نا، تو وہ اس میں جناب یہ ڈسکشنز چل رہی ہوتی ہیں جناب کہ کراچی کو ایک نیا یا فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر دے دیا جائے، گوادر کو فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر دے دیا جائے. تو اس میں پولیٹیکل پارٹیز، اور اگر کراچی کی بات اگر صرف کی جائے تو کراچی کی لیڈرشپ جو ہے اس سے کوئی ڈسکشن ایسی ہوئی، اس سے کوئی بات چیت ایسی ہوئی؟ کیا انہوں نے کوئی نوٹ دی؟ اچھا، اس کے دو جواب ہے. ایک یہ ہم سارے اس ڈسکشن میں ساری جو آپ کی بات نہیں کر رہا، جنرلی بات کرتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فیڈرل حکومت کے انڈر دے دیا جائے کراچی کو، نہیں میں نہیں کہہ رہا، مطلب یہ تو بات نہیں جو بھی جنرلی بات جب ہوتی ہے تو ایک ازمپشن ہے کہ ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بڑی ایفیشینٹ، وہ بڑی کمپیٹنٹ ہے، وہاں کوئی کرپشن نہیں. اور اگر جیسے یہ فیصلہ ہوگا، مشکل سیاسی فیصلہ، تو زبردست ہونا شروع ہو جائے گا کراچی. یہ کس نے طے کیا کہ فیڈرل گورنمنٹ زیادہ کمپیٹنٹ ہے یا پروونشل گورنمنٹ؟ یہ کس نے طے کیا کہ کون زیادہ کرپٹ ہے؟ یہ کس نے طے کیا کہ مایوسی کس نے زیادہ پھیلائی؟ یہی فیڈرل گورنمنٹ ہے نا. ریلوے انہی کے انڈر ہے نا، پی آئی اے انہی کے انڈر تھی 50 سال سے. یہ جتنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، پبلک سیکٹر کمپنیز ہیں، ان کی جو بدحالی ہے وہ کس کے انڈر ہے؟ فیڈرل حکومت کے انڈر. اور وہاں فائنانس منسٹری اور فلانی منسٹری اور فلانی منسٹری کون سی تیر مارے ہوئے انہوں نے کہ جی وہ یہ کلیم کرے کہ یہ کراچی اگر فیڈرل حکومت کے انڈر کر دیا جائے گا تو جب آپ کراچی از سو انڈیفرنٹ کہ جب ہم اسلام آباد جاتے ہیں یا لاہور جاتے ہیں تو ہم تو دنگ رہ جاتے ہیں. اوور ہیڈ برج بنے ہوئے ہیں، انڈر پاسز بنے ہوئے ہیں، بیوٹیفیکیشن ہوئے، روڈز کی انفراسٹرکچر اتنا خوبصورت. تو اور جو شہر سب سے زیادہ وہ دیتا ہے آپ کو ریونیو اکٹھا کر کے دیتا ہے، اس کی بدحالی آپ جا کے دیکھ لیں. آپ انڈسٹریل زون سے وزٹ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی بدحالی. باقی دوسری بات آپ کی تو شاید آپ کی نالج میں ہوگا، بٹ باقی عوام کی نالج میں 65% کراچی تو ہے ہی فیڈرل حکومت کے انڈر. میئر کے انڈر تو 35% آتا ہے صرف. ڈیفینس کلفٹن سارا فیڈرل آرگنائزیشن اس کو رن کرتی ہیں. تو 35% کی بات اگر ہوتی ہے کہ 35% باقی جو بچے تو وہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ فیڈرل حکومت کے انڈر دیتے. سو دیز آر آل بائی دا وے اگین یہ بڑی اچھی بات ہے، ڈیبیٹ کرنے کی بات ہے.
28ਵੀं امینڈمنٹ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے, بن رہا ہے نہیں بن رہا, مجھے نہیں پتا. مجھے تو مراد علی شاہ کا اسٹیٹمنٹ میں نے پڑھا تھا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں, سوائے میڈیا میں ہی 28ویں امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے, باقی تو ہم نے کچھ نہیں. خیر وہ ڈینائل موڈ میں تو شروع میں سبھی جاتے ہیں. 27ویں کی جب سچویشن تھی, 27ویں امینڈمنٹ آنی تھی تو پہلے سب ڈینائل موڈ میں تھے, اور اس کے بعد پھر وہ سامنے آنا شروع ہوں گی چیزیں. خیر اس کو تو میں اتنا وہ نہیں کروں گا, مے بی اٹس اے پولیٹیکل گیمک. اینی ویز زبیر صاحب, میرے پاس اور بہت چیزیں, بہت سوالات ہیں. آپ گورنر بھی رہ چکے ہیں سندھ کے, اینڈ آپ نے اچھا گورنری بھی اچھی گزاری, پالیٹکس بھی اچھی گزاری, اور نون لیگ میں بھی جب تک رہے آپ اچھا ٹائم گزارا آپ نے, اور اس کے بعد بھی میرے خیال میں نو کمپلینٹس. بٹ بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں, بہت سے سوالات رہ گئے ہیں. سو میں آپ کو دوبارہ کسی وقت پھر تکلیف دوں گا. تو ابھی تو مجھے آئی ایم رننگ آؤٹ آف آپ کے ٹائم. سوالات اتنے اچھے ہوتے ہیں, یہ میں فیکٹ بتا رہا ہوں. نہیں ویری کائنڈ آف جتنا یو. اچھا انٹرویو آپ کرتے ہیں براڈ ایسپیکٹ سے, تمام چیزیں ابھی بھی ہم نے دیکھیں, فورن پالیسی بھی کور کر لی, ہم نے پیٹرولیم پالیسی بھی, اکنامک پالیسی بھی, ہسٹری بھی, سب کچھ. And obviously it's very enjoyable. Thank you so much. You're most welcome جی. The pleasure is all mine جی. I leave the rest to you جی. آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں what is right and what is wrong, and do let me know about all these things. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.